اوپر اقامت دین کی بات کرو نا، اس وقت تو مسلمان ہے ہی کوئی نہیں، اور مسلمانوں کو یہ مشرک بھی کہتا ہے، شرک کے فتوے بھی لگاتا ہے، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت بریلویوں کو قبر پرست اور کلمہ کو مشرک قرار دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی فرما دی۔ خوارج کی جو نشانیاں اور علامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مشرک قرار دیں گے۔ خوارج کی نشانیوں میں سے ہے، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور صحابہ پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود، ایک یہودی عالم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ نعم القوم انتم، اے محمد تم بڑے اچھے لوگ ہو، لولا انکم تنددون و انکم تشرکون، اگر تم اللہ کے برابر نہ قرار دو اور اگر تم شرک نہ کرو، اگر تم شرک نہ کرو تو تم اچھے لوگ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب اس یہودی نے نبی علیہ السلام اور صحابہ پہ شرک کا نعوذ باللہ تعالیٰ فتویٰ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے، تو اس نے یہ کہا کہ آپ کے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں اور کعبہ کی قسم کھاتے ہیں تو یہ شرک ہے، تم شرک کرتے ہو، اگر تم یہ کام نہ کرو تو تم بڑے اچھے لوگ ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس کا منہ بند کروانے کے لیے، اس کے اعتراض کو رفع کروانے کے لیے صحابہ کو روک دیا اور یہ کہا کہ تم آئندہ سے یہ نہ کہا کرو کہ اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ چاہے پھر اس کا رسول چاہے۔ نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ شرک کرتے تھے یا ان کا شرکی عقیدہ تھا۔ نبی علیہ السلام تو آئے ہی توحید سکھانے کے لیے، اگر یہ شرک ہوتا تو نبی علیہ السلام پہلے سے صحابہ کو منع کر دیتے، روک دیتے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اب اس موقع پر روکا ہے تو صرف اس یہودی کے اعتراض کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، ورنہ صحابہ شرک نہیں کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر اور صحابہ پر نعوذ باللہ تعالیٰ شرک کا جھوٹا فتویٰ جو ہے وہ یہودی نے دیا، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر خوارج نے شرک کا فتویٰ دیا۔ خوارج بھی جھوٹے تھے، یہودی بھی جھوٹا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو پیش گوئی فرمائی ہے وہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 81 نمبر حدیث، اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر صحیح حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ اس شخص کا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا حتیٰ کہ اس کے چہرے پر قرآن کی رونق دیکھی جائے گی، اور اس کا اوڑھنا، اسلام کی چادر اس کا اوڑھنا ہوگا جب تک اللہ رب العزت چاہے گا کو پھینک دے گا اپنے پیچھے، اور اپنے پڑوسی پر وہ تلوار لے کے کوشش کرے گا اور اپنے پڑوسی پر، مسلمان پر شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کی، یا رسول اللہ ایہما اولا بالشرک المرمی ام الرامی، ان دونوں میں سے شرک کا زیادہ حقدار کون ہوگا، شرک کا فتویٰ لگانے والا یا جس پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا ہے وہ؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بل الرامی، بلکہ وہ جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے، جو مسلمانوں پہ شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے، وہ شرک کا زیادہ حقدار ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں جو پیش گوئی فرمائی ہے اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ مرزا جیلمی مسلمانوں کو، عرب و عجم کے مسلمانوں کو قبر پرست اور کلمہ گو مشرک قرار دے کے اس حدیث کے اندر جو بیان کردہ وعید ہے اس کا مستحق قرار پاتا ہے کہ